کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں؟ قرآن، حدیث اور ہسٹری کے مطابق آپ نے اسکول، مسجد اور میڈیا سے بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن سچ یہ ہے کہ اسلام کے اندر ایسی کہانیاں چھپی ہیں جو عام طور پر لوگوں تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ آج میں آپ کو انہیں چھپی ہوئی حقیقتوں کا سفر کرواؤں گا، اور یقین مانیے جو آپ سننے والے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے یہ بات کبھی نہ سنی ہو۔ چلیے شروع کرتے ہیں پہلی حقیقت سے۔ ہر اسٹوڈنٹ ہارورڈ، آکسفورڈ اور کیمبرج کو جانتا ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی ایک مسلمان عورت نے بنائی تھی؟ جی ہاں، موروکو کے شہر فیز میں ایک عورت فاطمہ الفہری نے اپنی مال و دولت کو یوز کرتے ہوئے ایک یونیورسٹی بنائی جس کا نام تھا القراوین، اور یہ آج تک چل رہی ہے۔ اور یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن، سائنس اینڈ کلچر آرگنائزیشن اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے اس یونیورسٹی کو اولڈسٹ یونیورسٹی تسلیم کیا ہے۔ یہاں سے یورپ کے مشہور اسکالرز نے بھی تعلیم حاصل کی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج تک زیادہ تر لوگ فاطمہ الفہری کا نام تک نہیں جانتے۔ آپ اپنا موبائل فون یوز کرتے ہیں، آپریشن تھیٹر دیکھتے ہیں یا اسکول میں الجبرا سولو کرتے ہیں، لیکن کیا آپ سب کو پتا ہے کہ ان سب چیزوں کی جڑ اسلام کی گولڈن ایج سے جڑی ہے؟ ابن الحطام، جس نے کیمرہ اور آپٹکس کا سائنس بنایا، الزہراوی، جس کو ماڈرن سرجری کا باپ کہا جاتا ہے اور جس نے پہلے سرجیکل ٹولز بنائے، الخوارزمی، جس کے نام سے الگوریدم بنا اور جس نے الجبرا اور زیرو انٹروڈیوس کیا۔ سوچئے، آج کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آپ کا فون، آپ کا لیپ ٹاپ، سب کچھ اسے زیرو اور الگوریدم کی وجہ سے بنا، اور یہ تحفہ اسلام نے دنیا کو دیا۔ چلیے بات کرتے ہیں ایک ایسے شخص کی جو دنیا کا پہلا گلوبل ایکسپلورر کہلا سکتا ہے۔ آپ نے کولمبس کا نام تو سنا ہوگا، لیکن ایک شخص تھا جو اس سے 100 سال پہلے 44 ملکوں کا سفر کر چکا تھا، اور اس کا نام تھا ابن بطوطہ۔ اس نے ایشیا، افریقہ، مڈل ایسٹ، حتیٰ کہ رشیا اور انڈیا تک کا سفر کیا۔ آج کل کی یوٹیوبرز ایک ملک کا ولاگ بناتے ہیں اور فیمس ہو جاتی ہے۔ آپ سوچئے کہ ابن بطوطہ نے 30 سال لگا کر اپنے سفر کو رحلہ نام کی کتاب میں لکھ دیا، اور حیرانی کی بات، زیادہ تر لوگ اس کے نام سے بھی واقف نہیں۔ اب آتی ہے ایک حیرت انگیز بات، وضو اور مسواک، جنہیں عام سے سنت سمجھتے ہیں، Scientific research has proven that miswak contains natural properties. لیکن سائنس انہیں ہیلتھ کے لیے بہترین ثابت کر چکی ہے۔ ایک یورپین ریسرچ کہتی ہے کہ ریگولر وضو کرنے سے سکن انفیکشن اور ریسپیریٹری پرابلم بہت کم ہوتی ہے، اور مسواک ڈینٹسٹ کے مطابق یہ ٹوتھ پیسٹ سے بھی زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے۔ سوچیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو پریکٹس بتائی تھی، آج سائنس اسے کنفرم کر رہی ہے۔ کیا یہ اسلام کی سچائی اور یونیورسل ریلیونس کا ثبوت نہیں؟ اکثر میڈیا اسلام کو مس ریپریزنٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو رائٹس نہیں دیے گئے۔ مسلمة؟ بسملة، انتي تعرفي اليهود؟ تحبيهم؟ لا ما بتحبيهمش ليه؟ كده عشان هم ايه؟ لما قردوا خنازير عشان هم قردة وخنازير؟ مين قال عليهم كده؟ ربنا قال عليهم فين؟ قرآن لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، جو ایک پاورفل بزنس وومن تھی، اور انہوں نے اسلام کی شروعات میں اپنا پورا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں لگا دیا۔ حضرت عائشہ، اسلام کی سب سے بڑی اسکالرز میں سے ایک، جنہوں نے 2000 حدیثوں سے بھی زیادہ روایت کی، اور فاطمہ الفہری، جنہوں نے دنیا کی پہلی یونیورسٹی بنائی، اور ان کا ذکر پہلے بھی ہوا۔ سوچئے، اسلام کی یہ تاریخ ان عورتوں کے بنا ادھوری ہے۔
لیکن لوگ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اور اب آخری لیکن سب سے زیادہ شوق کرنے والی بات، زیرو، ایک ایسا نمبر جو کچھ بھی نہیں لگتا لیکن پوری دنیا اس پر چلتی ہے۔ کمپیوٹر، اے آئی، موبائل فون، سیٹلائٹ سبھی اسی زیرو پر بیس ہے۔ اور یہ زیرو دنیا کو دیا تھا مسلمان میتھمیٹیشین الخوارزمی نے۔ اس ایک نمبر نے پوری دنیا بدل دی، لیکن پھر بھی کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اس سب کے پیچھے ایک مسلمان میتھمیٹیشین تھا؟ دوستوں، آج ہم نے دیکھا کہ اسلام نے صرف مذہب اور عبادت ہی نہیں دیا، بلکہ سائنس، ٹیکنالوجی، سویلائزیشن، ان سب کو بھی روشن کیا۔ سوچئے، اگر یہ انفارمیشن آپ تک نہ پہنچی ہوتی تو آج دنیا کیسی ہوتی؟ آپ کو ان سب میں سے کون سی بات سب سے زیادہ حیرت انگیز لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی چھپی ہوئی اور کہانیاں اور حقیقتیں سامنے آئیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ ہے دا حقیقت۔